نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے کہ اس نے یہ رمضان کی نعمت اور دولت ہمیں عطا فرمائی۔ اس سے بڑا کرم یہ کہ روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق بخشی، مسجد میں آنے کی سعادت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کر تھوڑی دیر دین سیکھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ یقیناً بقیہ مہینوں میں آدمی کی الگ مصروفیت بھی رہتی ہے، اور یوں کہہ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کا اس قدر معاملہ بھی نہیں رہتا ہے، لیکن اس مہینے میں ہم لوگوں کو وقت نکل جاتا ہے، وقت مل جاتا ہے۔ بیٹا ذرا پنکھا اس کو بند کرو، بند کرو اس کو، بند کرو، کہ مسجد میں زیادہ وقت ہم بتا پاتے ہیں۔ تو کوشش کرنا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکی اختیار کرنا ہے، نیک بننے کی کوشش کرنا ہے، اور اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ لڑکا ادھر آ، ادھر اٹھ کے۔ روزے کا مقصد قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، تقوی اختیار کرنا۔ کیا؟ تقوی۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے نا، نسخہ لکھتا ہے تو یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس دوا کو گرم پانی سے لینا ہے، اس کو ٹھنڈے پانی سے لینا ہے، اس دوا کو کھانے سے پہلے کھانا ہے، اس دوا کو کھانے سے بعد کرنا۔ اور اس کا کتنا خیال کرتے ہیں آپ لوگ؟ خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ دیوار چھوڑ کے آ گیا، خیال کرتا ہے نا کہ جیسے ڈاکٹر دوا بتایا ہے، جیسے کھانے کے لیے ویسے کھانا ہے۔ ڈاکٹر نے پرہیز کہا ہے، ٹھنڈا چیز نہیں کھانا ہے۔ ڈاکٹر نے گرم کھانے سے پرہیز کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈاکٹر کے نسخے کے اوپر اس قدر عمل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر کوئی عمل نہیں۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ بولو تو سچ بولو، غیبت سے بچو، بغض عداوت سے بچو، حلال کھاؤ، اللہ میری عبادت کرو، میرے کلام کی تلاوت کرو، میری بارگاہ میں دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تم کو عطا کروں گا۔ تو پرہیزگاری، تقوی اسی کو کہتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ اور یاد رکھو، جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، دنیا کا خوف اور دنیا والوں کا خوف اور ڈر اس کے دل سے نکل جائے گا۔ ہم دنیا والوں سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جود و سخاوت کا مہینہ ہے، عطا کرنے کا، دینے کا۔ اللہ نے جو جیسا موقع جس کو دیا ہے، کیونکہ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک نہ کھا پی کر کے یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کسے کہتے ہیں۔ اس لیے پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا،
ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے روزے کے ذریعہ ان چیزوں کو سیکھیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جود و سخا اور سخاوت جو ہے اس مہینے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ دور کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور سناتے جبریل سنتے، جبریل سناتے حضور سنتے، اس کو دور کہتے ہیں نا۔ تو ہم کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے کہ تراویح کے ساتھ ساتھ جہاں تک موقع ہو قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کوشش ہو کہ قرآن کی کچھ آیات کا معنی ترجمہ سیکھیں، سمجھیں۔ لوگ بہت جلدی میں رہتے ہیں، تو 27 دن تراویح پڑھ لے رہے ہیں، کتنے وہی بڑی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قرآن سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ تراویح کے بعد 5-7 منٹ زیادہ سے زیادہ میں جو پڑھا اس کا مفہوم بتاتا ہوں کہ کیا آج پڑھا گیا ہے، لیکن گنے چنے لوگوں کے علاوہ کہ سارے کے سارے 9-2-11 ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقتاً اس قرآن کا سمجھنا کہ قرآن میں ہے کیا، طوطے کی طرح پڑھنے سے کہیں بہتر ہے۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ سمجھو گے تو عمل کرو گے۔ جب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ سمجھ کے صرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بنگلہ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ بنگلہ جانتا ہے کوئی؟ ایک بندہ بنگلہ جاننے والا مل گیا۔ اب یہ بنگالی بھائی ہے نا، تم بہاری کو بنگلہ میں میسج کرے گا تو تم کو سمجھ میں آئے گی بات ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اب نہیں سمجھ میں آئے گی، میرا دوست ہے یار، یہ بنگلے میں اس نے میسج کیا ہے مجھ کو، تو اب سمجھنا تو ضروری ہے، کیا خاص بات ہے نا۔ سمجھنے کی کوشش ہوگی نہیں، کتنا بے چین رہے گا، میرا دوست بنگلے میں میسج کیا ہے یار، کیا ہے کیا، کون بنگلے؟ فیاض بھائی بنگلہ جانتے ہو یار؟ نہیں یار، ہم بنگلہ کہاں جانتے ہیں، فیاض کو چھوڑ دیا۔ مؤذن صاحب بنگلہ جانتے ہیں؟ نہیں، ہم بھی تو بہار کے علاقے کے، ہم کہاں بنگلہ جانتے ہیں۔ آخری میں کوئی ایک تو پرلیا والا پکڑا گیا، ہاں بنگلہ جانتے ہیں، ذرا بتاؤ میرے دوست نے کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد وہ اب پڑھ کے بتائے گا کہ اس کا یہ معنی، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن عربی میں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام عربی تھے، اور سب سے پہلا مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوم عرب تھی، اس لیے قرآن عربی میں ہے۔ لیکن قرآن کا پیغام صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے، یا صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے جس زمانے میں صحابہ کرام تھے، بلکہ قرآن کا پیغام عجم والوں کے لیے بھی ہے، یعنی ایران والوں کے لیے بھی ہے، جاپان والوں کے لیے بھی ہے، فرانس والوں کے لیے بھی ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان والوں کے لیے بھی ہے، چین والوں کے لیے بھی ہے، سبوں کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن کا جو متن ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، وہ تو عربی میں ہوتا ہے، لیکن ترجمہ اردو میں بھی ملے گا، بنگلہ میں بھی ملے گا، فرنچے میں بھی ملے گا، جرمن میں ملے گا، چائنیز میں ملے گا۔ ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں میں اس کا ترجمہ کر رکھا ہے۔ کیوں ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ قرآن کو ہم سمجھ سکیں، ہے نا، تاکہ قرآن کو ہم سمجھ سکیں۔ اس لیے بیٹے، جب موقع ملے تو 1 آیت صحیح، 2 آیت صحیح، 3 آیت صحیح، جیسا موقع ملے قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے جمعہ وغیرہ میں جو بیانات ہوتے ہیں نا، تو قرآن کی 1 آیت پڑھی جاتی ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے، تشریح بھی پیش کی جاتی ہے، درمیان میں ریفرنس بھی ہوتا ہے قرآن سے کہ بھئی جھوٹ بہت بری چیز ہے، قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، آیت آ گئی۔ نماز کی بہت اہمیت ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ریفرنس قرآن سے آ گیا، ہے نا۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا حوالہ پیش کر دیا گیا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. تو انشاءاللہ آج سے جو ہے ہم ایک ایک پارے کا خلاصہ کوشش کریں گے کہ 5 سے 7 منٹ میں مکمل ہو جائے. سارے لوگ بیٹھو بھی اور اپنے دوستوں کو بیٹھانے کی بھی کوشش کرنا ہے نا. کیا کرنا؟ بیٹھانے کی بھی کوشش کرنا. تو یہ المختصر یہ کہ اس رمضان کا مہینہ نیکی، تقوی، طہارت، پاکیزگی، اخلاق کی درستی اور جود و سخا کا مہینہ ہے، اور اس کو ہم کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے. یاد رکھیں، یہ ایک مہینہ اگر اچھے سے تم نے رمضان گزارا نا، ایک مہینہ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان کے بعد کا مہینہ بھی تمہارے لیے اچھا ہوگا. مسجد چھوڑ کر جاؤ گے تو دل مسجد کی طرف لگا ہوا رہے گا. چاہتے ہو نا کہ رمضان کے بعد بھی مسجد میں آئے؟ تو بیٹے اگر ایک مہینہ یہ رمضان تم نے قاعدے سے عبادت کر لی اور قاعدے سے مسجد میں آ کر کے اللہ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سنے، عمل کیا، نمازیں پڑھی، دعا کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بعد بھی تمہارا دل مسجد سے لگا ہوا رہے گا. اور یقیناً تمہارا دل رمضان کے بعد اگر مسجد سے لگ گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے روزے قبول ہو گئے. ویسے تو کس کے روزے قبول ہوئے، کس کی نمازیں قبول ہوئی، اللہ کے سوا کون جانتا ہے نا؟ اے لڑکا، کون دنیا میں ہے آنکھ کھول کے سو رہا ہے؟ کیا ایک بیماری ہوتی ہے آنکھ کھول کے سونے والی؟ کچھ لوگ سوتے ہیں آنکھ کھلا ہوئی ہے لیکن سوئے ہوئے ہیں. تو ہم کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آنکھ کھول کے سو رہا ہے. ہاں تو دیکھنا ذرا سا منڈی ونڈی ہلایا کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ بنگلہ نہیں بول رہا ہوں، اردو بول رہا ہوں. تو ذرا سا منڈی ونڈی ہلائے گا ہے نا تو سمجھدار بندہ لگ رہا ہے. کیا نام ہے؟ ہاں. اور ذرا سا ٹوپی ووپی پہن کر کے آنا کل سے مسجد میں، ہے نا. ٹوپی آداب نماز ہے. پہلے لوگ نماز میں نہیں، ویسے بھی محفل میں جاتے تھے، بزرگوں کے پاس جاتے تھے تو ٹوپی پہن کے جاتے تھے، نہیں بجا رہے ہیں، ہے نا. اب اللہ کے پاس جا رہا ہے بغیر ٹوپی کے، ویسے ہی چلا جا رہا ہے. پتہ نہیں اب مسجد میں تم آئے گا تو دیکھنے سے لگے نا کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، پتہ ہی نہیں چلے کہ نماز پڑھنے والا نمازی کون ہے اور پاکٹ مارنے والا پاکٹ مار کون ہے نا. اس لیے فرق ہونا چاہیے کہ اب نماز کے لیے مسجد میں آئے ہو تو ذرا حلیہ ولیہ اپنا ایسا بناؤ کہ نمازی دیکھنے میں بھی لگے گا ہاں یہ بندہ نمازی ہے. تو کل سے ٹوپی پہن کے آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کرتے ہو؟ پڑھائی کرتے ہو. کیا پڑھتے ہو بیٹا؟ کون سی کلاس میں؟ میٹرک کیا ابھی؟ ہاں. دین کی پڑھائی اس پڑھائی سے کہیں زیادہ ضروری ہے، سمجھے؟ یہ پڑھائی جو پڑھ رہے ہو وہ دنیا میں تمہیں شاید روٹی دلا دے، ویسے روٹی بھی اللہ کی طرف سے ہے. بہت سارے ڈگری لے کر کے جو ہیں وہ چٹکتے پھرتے کچھ نہیں ملتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ انگوٹھا چھاپ ہے، اتنا مال ہے کہ پتہ ہی نہیں اس کو کتنا میرے پاس ہے نا. اس لیے رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے. آداب، احترام، طور طریقہ، تہذیب، تمدن، چیزوں کو سیکھنا ہے. چلو یہ باتیں ہو گئیں. اب پرسوں جو ہے کہ درس میں کتنا کلمہ سکھایا گیا تھا؟ کون کون تھا پرسوں کے درس میں؟ ہاتھ اٹھاؤ. 1 2 3 4 3 کلمہ تک یاد کیا؟ یاد ہو گیا؟ ارے ماشاءاللہ کیا بات ہے. تیسرا کلمہ سنا دے بیٹا، کھڑا ہو کے سنا دے. تیسرا کلمہ کھڑا ہو کے سنا دے. بسم اللہ. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چلیے ماشاءاللہ. ترجمہ بھی یاد ہے؟ اچھا ترجمہ بھی یاد کر لے گا نا، ترجمہ بھی یاد کر لے گا. 3 کلمہ اور اس کا ترجمہ آپ کو ہم نے بتایا تھا ہے نا. تو تیسرا کلمہ اس نے یاد کر لیا، بھولنا نہیں بیٹا اب ہے نا.
شیطانوں کے ساتھ 11 مہینہ گزارو گے، شیطانیت میں گزارو گے تو پھر سب بھول بھال جاؤ گے. اس لیے مسجد سے رشتہ جوڑ کر کے رکھنا ہے. اور چوتھا کلمہ ہم تم لوگوں کو سناتے ہیں، سارے کے سارے میرے ساتھ پڑھو گے، ہے نا. چوتھا کلمہ توحید. چوتھا کلمہ توحید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ایک بار اور پڑھو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. ترجمہ سنو نا. اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے. یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، وہ زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے. وہو حی لا یموت، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے. ابدا ابدا، اور اسے کبھی موت نہیں. وہ جلال اور بزرگی والا ہے. ذو الجلال والاکرام، وہ جلال اور بزرگی والا ہے. بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے. بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور وہ قادر ہے نا. موٹا موٹی میں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے. ہم نے کہا تھا سچی نماز لے لو گے سب کے سب. اس سچی نماز میں نماز کا طریقہ بھی ہے، کلمہ بھی ہے، ترجمے کے ساتھ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پانچواں کلمہ پڑھواتے ہیں. پانچواں کلمہ استغفار. پانچواں کلمہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار الغیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ سنو. مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے. استغفر اللہ ربی، ہے نا. مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے. من کل اذنبتہ عمدا او خطاء سرا و علانیہ، جو تمام گناہوں سے جو مجھ سے جان بوجھ کر یا خطا سے ہوئے، پوشیدگی میں یا ظاہر میں، ہے نا. سرا و علانیہ، پوشیدگی میں یا ظاہر میں. واتوب الیہ، اور توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جو میں جانتا ہوں. من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں، اور اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں جو میں نہیں جانتا ہوں. بہت سا بندہ گناہ کرتا ہے
لیکن اس کو علم نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے. تو دونوں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے نا. انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے. وستار العیوب، اور عیبوں کا چھپانے والا ہے. وغفار الذنوب، اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور نہیں ہے کوئی طاقت، ولا حول نہیں ہے کوئی طاقت، ولا قوت اور نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ بلند و برتر کی طرف سے. یعنی جو طاقت و قوت ہم کو حاصل ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت سے. چھٹا کلمہ بھی اب پڑھ لو. چھٹا کلمہ رد کفر. چھٹا کلمہ رد کفر. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. من ان اشرک بک شیئا، اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں. تو میں اس بات سے اللہ پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں. کیا مطلب؟ کسی اللہ کے سوا کسی کو اب یہ بتائیں کہ وہ اللہ کے کاموں میں شریک ہے، معاذ اللہ یہ شرک ہے. اس لیے کسی بت کو، کسی غیر خدا کو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اختیار دیا ہے، فرشتے پانی برسانے والے ہیں، ہم نے بتایا تھا نا، ایک فرشتہ پانی برسانے پر مقرر. ایک فرشتے کا کام یہ کہ وہی اللہ سے لے نبیوں تک پہنچائے. ایک کا کام سور پھونکنے کا، ایک کا کام جان نکالنے کا، روح قبض کرنے کا، ہے نا. تو یہ سارے فرشتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ یہ اللہ کے کاموں میں اللہ کے شریک ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. کیا ہے؟ حکم کے پابند ہیں. فرشتوں کو بھی جانے دو، نبیوں کا مقام بڑا بلند و بالا، فرشتوں سے بھی بڑا ہے. اور پھر نبیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء ہے نا، سردار رسول ہے، رسولوں کے سردار ہیں. اور اللہ نے بڑے کمالات اور آپ کو بڑے اختیارات عطا فرمائے ہیں. لیکن حضور کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ بولتے ہیں، اللہ کے اختیار سے جو ہے ان کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے اس کے نبی وہی کرتے ہیں، ہے نا. ہمارے اپنے نبی کے بارے میں بھی ہمارا اختیار یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اگر حضور معجزہ دکھا رہے ہیں تو اپنی طبیعت سے، باتیں کر رہے ہیں تو اپنی طبیعت سے، دوسری چیزیں ہیں تو اپنی طبیعت سے. نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کے اختیار سے، اللہ کے فرمانے سے، ہے نا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہی ہے کہ اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، ہے نا. اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس کی جس کو میں نہیں جانتا، اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا. ایسی کوئی چیز اگر ہو جائے مجھ سے تو اس سے بھی میں بخشش توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. اور میں نے اس سے توبہ کی اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے،
سب چیز کا ایک ایک چیز بیان کیا گیا ہے کہ میں جو ہوں توبہ کرتا ہوں اور میں بیزار ہوں، وتبرأت من الکفر، کفر سے، والشرک اور شرک سے، کذب جھوٹ سے، ہے نا، غیبت سے، بدعت سے، اسی طریقے سے نمیمہ چغل خوری سے، فواحش بے حیائی سے، ہے نا، بہتان سے، والمعاصی اور گناہوں سے، والمعاصی کلیہا اور تمام کے تمام گناہوں سے، ہے نا، وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہے نا۔ تو یہ 3 کلمہ آج بھی ہے، کوشش کر کے وہ بھی یاد کر لو ترجمے کے ساتھ بیٹا۔